ہم اپنی سانسیں بھی تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم، UCP TV کے ساتھ میں ہوں رمل رضوان، اور 23 مارچ کے اس خصوصی شو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوم پاکستان پاکستان سے منسوب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تحریک پاکستان سے منسلک لوگوں کو اس بات کی حقیقت معلوم ہوئی کہ اب پاکستان بننے کا خواب سچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ میں UCP TV کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ سب کو یوم پاکستان کی بھرپور کامیابی اور بھرپور مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور اسی دن کی مناسبت کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر حلیمہ سعدیہ، جن کا تعلق پنجاب گروپ آف کالجز سے ہے۔ میم کالم نگار بھی ہیں اور ادب و صحافت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ڈاکٹر قرار حیدر موجود ہیں، جن کا تعلق یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے ہے۔ سر ایکس آرمی آفیسر بھی رہ چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر تاریخ سے بخوبی واقف ہیں۔ السلام علیکم میم، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ سر، پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم سب یہ تو جانتے ہیں، ہماری نوجوان نسل یہ جانتی ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے یوم پاکستان کے ڈے کے بطور سیلیبریٹ کرنا ہے، مگر جو نوجوان نسل ہے، ہمارے آج کل کے ینگ بچے ہیں، وہ اس بات کے حقیقت نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اگر آپ بتا سکیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح پھر بلانے کا، مدعو کرنے کا بہت شکریہ، تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اتنی اچھی میری بہن آج یہاں موجود ہے، حلیمہ سعدیہ، جو اپنی ذات میں بہت کچھ سمیٹے بیٹھی ہیں۔ بہت مشکور ہوں ان کے ساتھ شو پہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ ایسا ہے کہ اگر 40 کے واقعے کو میں تھوڑا سا کم کروں، مختصر کروں، وقت کم ہے، تو آپ نے جب ایک لفظ کہا کہ 40 نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا، میں تھوڑی سی بیٹا آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، قائد اعظم وہ اس دن بنے جب انہوں نے علامہ اقبال کے خطوط کے جواب میں ترک سکونت کی لندن میں جو چلے گئے تھے، وہ 34 میں واپس آئے، 1934 میں، میم ایسے ہی ہے بالکل واپس آئے، اور لکھنؤ میں ایک بہت مارکت الارا ایک اجلاس کا بندوبست کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کا، جس میں قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو پہلی دفعہ قائد اعظم کہہ کے پکارا گیا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 میں ان کا قد مزید بلند ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ہوا کیا کہ 35 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 37 میں الیکشنز ہوئے۔ الیکشنز میں چونکہ مسلم لیگ ابھی نئی نئی دوبارہ سے استوار ہو رہی تھی قائد اعظم کے زیر قیادت، تو بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکی، اور کانگریس نے 7 صوبوں میں حکومت بنا لی، اور حکومت بنا کے انہوں نے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ 39 میں آپ کو پتہ ہے نا، خدائی نصرت موجود ہوتی ہے، کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیج دیتا ہے۔ تو 39 میں جب ستمبر میں دوسری جنگ عظیم کا اجرا ہوا، تو کانگریس نے اپنے کچھ مطالبات رکھے گوروں سے، انہوں نے نہ مانے، انہوں نے جواب میں احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اسمبلیوں سے۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کے کہنے پہ 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا، جس کو آپ لوگ چونکہ زیادہ انگریزی جانتے ہیں، ڈے آف ڈیلیورنس بھی کہتے ہیں۔ اسی کے دوران قائد اعظم نے اس چیز کو دنیا پہ باور کرانے کے لیے کہ کیا کیا مظالم ہوئے، 3 لوگوں کو مختص کیا، 3 کمیٹیاں بنی۔ پہلی بنی پیر پور، سید مہدی حسن اس کے انچارج تھے۔ دوسری بنی شریف رپورٹ۔ تیسری بنی جنہوں نے کہ 40 میں AK فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی، ان کے ماتحت ایک رپورٹ بنی، جس میں آپ اندازہ لگائیے، باقی باتیں چھوڑتے مختصر کرتے ہوئے، میڈم ہی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی وقت چاہیے، کہ اذان دینے پہ پابندی تھی، بندے ماترم جو ان کا اپنا قومی نغمہ تھا، اس کو بچوں کو گانا پڑتا تھا، گاندھی کی پورٹریٹ کے آگے جھکنا پڑتا تھا، اردو زبان کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور جب آپ کی اذان نماز ہو رہی ہوتی تھی، ڈھول پتاشوں کے ساتھ وہ مسجد کے باہر سے گزرتے تھے۔ کسی لحاظ سے بھی انہوں نے مسلمانوں پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کا جینا دوبر کر دیا۔ اس کی صورت میں 40 کا جو اجلاس قائد اعظم نے بلایا، وہ آپ سمجھیے کہ مسلمانان ہند کے لیے ہوا کے تازہ جھونکے سے کم نہیں تھا۔ میں پھر بتاؤں گا مزید، ابھی آپ میڈم سے کچھ پوچھیے تاکہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے۔ میم آپ کی جانب بڑھتی ہوں کہ اقبال یہ کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
تو ان کی یہ جو سوچ ہے وہ کیسے تبدیل ہوئی, اس سوچ کے پیچھے کا سفر کیسے طے ہوا, اور کیسے نیل کے ساحل سے لے کر تاب و خاک کاشغر کا سفر طے کیا انہوں نے؟ بہت شکریہ بیٹا. اقبال نے جب کہا تھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, تو اس وقت تک وہ یورپ کے سفر پہ نہیں گئے تھے. وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا کر پوری دنیا کے منظر کو دیکھنے سے پہلے کی بات ہے. پھر جب وہ قیام یورپ میں اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھاتے ہوئے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک خوبصورت تصویر تلاش کرنے کی کوشش میں وہ اس نہج پہ پہنچے جہاں پر ان کے ذہن نے سرحد کی مخصوص خطے کی پابندی سے نکال کر مسلمان امت کی طرف کا سفر کیا. اسی لیے اقبال نے پھر اسی بحر میں لکھا تھا چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ واپس آ کے لکھا تھا. لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ آج ہم 23 مارچ 1940 کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں, تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جب اقبال نے اپنی زندگی میں قائد اعظم کو راضی کر کے یعنی قائل کر کے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے یہاں تک پہنچایا, اور انفارچونیٹلی ان کی وفات کے بعد 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کی خوشی کا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا جو قائد کی خوشی تھی. علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر قریب نظر آ رہی تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وہ قرارداد منظور ہوئی تھی نا, یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 22 مارچ سے وہ جلسہ شروع ہو چکا تھا اور تمام ہندوستان سے وہاں پر صوبوں کی نمائندگی پہنچی ہوئی تھی. اور جب شیر بنگال مولوی عبدالحق نے قرارداد پیش کی تو وہ متفقہ طور پہ وہ منظور ہوئی اگلے دن 23 مارچ کو. اور جب وہ منظور ہوئی تو اس خوشی میں اپنے سیکٹری سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے کمپوزڈ وہ تھے, قیادت کرتے تھے تو جلدی جذبات سے بے قابو نہیں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے سیکٹری سے کہا آج اقبال زندہ نہیں ہے, اگر وہ ہم میں ہوتے تو بہت خوش ہوتے. ان کا یہ ایک جملہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس موقع پہ انہیں جو سب سے زیادہ یاد آئی وہ اقبال کی آئی. تو وہی اقبال ہیں, جیسے کہ قرار صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ اقبال کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو راضی کیا کہ آپ ہندوستان میں آئیے, اس ملک میں آئیے اور اپنے یہاں کے مسلمانوں کی قیادت کریں. اقبال کا ویژن تھا کہ وہ ایک اچھے قائد ثابت ہو سکتے ہیں. مجھے یاد آ گیا, اگر وقت ہے تو میں ضرور آپ کی نظر کرتی ہوں. نیپولین نے کہا تھا کہ اگر ہرنوں کی قیادت یا ہرنوں کے ایک گروہ کا لیڈر شیر ہو تو سب ہرن شیروں کی طرح لڑنا سیکھ جاتے ہیں, اور اگر شیروں کے ایک غول کا, شیروں کے ایک گروہ کا سپہ سالار ہرن ہو تو شیر اپنا دفاع کرنا بھی بھول جاتا ہے, وہ تمام شیر ہرنوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں. تو در حقیقت اقبال کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی نگاہ جو تھی اس نے پہچانا کہ کون قیادت کر سکتا ہے شیر کی طرح, اور وہی قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ 23 مارچ 1940 تک ہمیں پہنچا رہا ہے, جب شیر بنگال مولوی عبدالحق نے متفقہ طور پر جب یہ قرارداد پیش کی اور وہ متفقہ طور پہ منظور ہوئی نا, تو پنجاب کی نمائندگی مولانا ظفر علی خان نے کی تھی اور انہوں نے اردو میں تقریر کی تھی. اور صرف یہ نہیں سر, میرے سے زیادہ خوبصورت انداز میں بتائیں گے سر, تمام ہندوستان سے آنے والے صوبوں کے جو قائدین تھے, جو لیڈرز تھے, ان سب نے اردو میں تقریر کی تھی. اور یہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہوگی, یہ ہمارے قائد کا فیصلہ تھا, ان کا ویژن تھا. سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال اور جناح ساتھ ساتھ ہیں. اقبال نے اگر خواب دیکھا تو جناح نے اس خواب کی تکمیل کی. تو اگر اسی پس منظر کے اوپر آپ لکھنؤ پیکٹ اور اس کے بعد آنے والی نہرو رپورٹ پہ کچھ روشنی ڈال دیں. جی بالکل, وہ تو میں ڈالوں گا مختصر, لیکن 40 کے حوالے سے لکھنؤ پیکٹ میں مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ قائد اعظم کو سروجنی نائیڈو نے
एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करार दिया था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर, अलमबरदार, और वो कायद आज़म की ही सारी काविश थी कि उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। लेकिन बाद में जब गांधी आया साउथ अफ्रीका से, अहिंसा की वहां तरवीज और करने गया था, जब वापस आया तो उसने आके यहाँ गन डाल दिया। 1920 में कायद आज़म ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। एक साइमन कमीशन आया था कि हिंदुस्तान को किस तरीके से मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हल इसका ढूंढा जाए, आईनी, इस मुखासमत का, इनके आपस में रिश्ता दवानियों का। उसके जवाब में नेहरू को मुकर्रर किया। ये बड़ा नेहरू था, वज़ीर आज़म नेहरू नहीं था। जो नेहरू था जवाहरलाल नेहरू, इसका बाप था मोतीलाल नेहरू। उसने रिपोर्ट की, उसने जो लखनऊ में जो सारे इत्तफाकात हुए थे उन सबको पसे पुश डाल दिया। कहा जी हम नहीं मुसलमानों की नुमाइंदा जो बात मानते इसको। जवाब में काज़ी ने 14 निकात पेश किए थे। इसी से चिढ़ के साइमन कमीशन की बुनियाद पे मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक सरशफी लीग बन गई, जिसे मैम ने कहा पंजाब उसको लीड कर रहा था, एक जिना लीग बन गई। कायद आज़म गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इंग्लिस्तान में सुकूनत इख्तियार कर ली, जो आपको बता रहा था। फिर वापस आ जाइए थोड़ा सा, 34 में वापस आए लखनऊ में। आगे थोड़ा सा आ जाइए, जो आपको बात बताना चाहता हूं मैं, कम बच्चों को पता होगी। जो नुमाइंदगी हुई तमाम सूबों के जहां जहां मुस्लिम लीग के दफातर थे, नुमाइंदे मौजूद थे। और बहुत खूबसूरत बात जो मुझे बहुत बाद में पता लगी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेगम भी मौजूद थी, जिनका नाम था अमजदी बानो। पहले कराती थी अमजदी बानो, और शादी होने के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर से अमजदी बेगम कहलानी शुरू हो गई। इसलिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालिदा का नाम था आबादी बेगम, बीएमआ सर इनको कहते थे। वो भी आ गई, और तायीद करने वालों में उनका नामी भी शामिल था। जब 1938 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पटना में मुसलमानों ने औरतों की तंजीम बनाई, उसकी जो वर्किंग काउंसिल थी उसकी भी नुमाइंदगी, सदारत इनको अमजदी बेगम को सौंपी गई। तो 40 में आप समझिएगा कि आपने वो मकाम हासिल कर लिया। जैसे मैम कह रही थी, सबने उर्दू में तकरीर की सवाए कायद आज़म के। एक बात बताता चलो जल्दी से, कायद आज़म ने अंग्रेजी में तकरीर की, लोगों के कहने के बावजूद। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं पूरे इंटरनेशनल मीडिया को भी पाकिस्तान का केस पेश करना चाहता हूँ, लिहाजा। और एक वाकया भी हुआ, मैं अक्सर बयान किया करता हूँ, फिर बयान करता हूँ। जब खत्म हुई तकरीर तो एक बाहर निकल रही थी ब्रिटिश नुमाइंदा, एक छाबड़ी वाला ज़ारतकार हो रहा था। उसने कहा आप क्यों रो रहे हो? उस किसी से कहा पढ़े लिखे से कि ये तकरीर तो अंग्रेजी में थी। किसी ने पूछा, मैं कहा ये पूछ रहे आप क्यों रो रहे थे? तकरीर तो अंग्रेजी में थी। मैंने कहा मुझे पता है अंग्रेजी में थी, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने जो कहा वो सच कहा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। तो ये एतमाद होता है, ये तकाद होता है, ये आपने उस पर भरोसा हो। बिल्कुल। मैम आप क्या समझती हैं कि आज हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके पास कायद का विजन और अफकार इकबाल मौजूद हैं, और क्या आज हमारी नौजवान नस्ल कल का कायद बन सकती है? बिल्कुल बेटा, हमारे वो इकबाल ने कहा था ना, हज़रत इकबाल ने कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज़ है साथ में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत रखें। अगर हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को की तरवीजो इशाअत करते रहेंगे गाहे हर नस्ल के लिए दोबारा, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िलॉसफ़ी को मुश्किल बनाने के बजाय आसान अंदाज में नौजवानों की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा आज का नौजवान कल का कायद ना बन सके। आप सिर्फ नौजवान, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो सब के सब जीते हुए लोग हैं। जितनी मुश्किलात इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त दुनिया ने फेस की है, चाहे वो आप कोविड जैसे पेंडेमिक की या एंडेमिक की बात करते हैं, या आप जो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया पूरी दुनिया में, तो अगर हम अपने जहन में ये रखें कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि इकबाल ने कहा था, मैं ऐसे फ़क्र से अहले हल्का बाज आया, तुम्हारा फ़क्र है बेदौलती और रंजूरी।
کہ میں تو یہ تم لوگ اپنے فقر کی ڈیفینیشن کو چینج کرو نوجوانوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگوں کے آگے سوال کرو, تم اس قدر کمزور ہو کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے دست نگر ہو. نہیں, تم ہر ہنر سیکھ کے, ہر اچھا راستہ اختیار کر کے ترقی کا اتنے قابل اور اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ کامیابی کے اس لیول پہ جب تم دوسروں کی مدد کر سکو تو تمہارا ظرف چھوٹا نہ ہو. ہم فقر کو, درویشی کو, اپنے آپ کو کمزور کرنے کے خیال میں یا زمرے میں یا تصویر میں سمجھتے ہیں. اگر یہ جوش, یہ جذبہ جو ہوش کے ساتھ ہمارے قائدین ہمیں پہنچاتے رہے, جس کی بنیادی جو کیفیت ہے وہ ایسا جوش ہے جو آپ کے ہوش کے دائرے میں ہے. ضبط کرنا سکھایا ہے ان لوگوں نے دنیا میں مشکلات کا سامنا ایسے کرنا کہ ہمیں اپنے اللہ پر بھرپور یقین ہے, یہ سکھایا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اقبال کے فلسفے میں, جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, نوجوانوں کے لیے بہترین پیغام کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو امید کا ایک فیکٹر وہ اس علامہ اقبال کی شاعری میں, ان کے مقالہ جات میں موجود ہے, وہ سب سے بڑا ہے. امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے. جتنے مشکل حالات ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں, یہ امید ہوگی تو آج کا نوجوان کل کا قائد بن سکتا ہے. دوسری ایک چیز کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, اگر آپ ان کے کلام کو گو تھرو کریں یا ان کے آرٹیکلز کو پڑھیں, ان کی نثر کو, تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی کوتاہیوں, کمیوں سے آگاہ ہوں. جب اقبال نے شکوہ لکھی تھی نا, بہت سارے لوگوں نے علامہ محمد اقبال پر بہت سارے فتوے بھی دے دیے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت کم لوگوں کو یہ حقیقت پتا ہے کہ انہوں نے جواب شکوہ بھی تب ہی لکھ لیا تھا, لیکن اس کی اشاعت انہوں نے کچھ مہینوں کے بعد کی. جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں شکوہ پڑھی گئی تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہمارے دل کی آواز ہے, یہی تو تھا, یہی سب کچھ. ایکچولی اقبال اذہان کو, مسلمانوں کے, بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ذہنوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے, پہلے اپنے آپ کی حقیقی تصویر دیکھو, سمجھو تمہارے اندر کیا کمی ہے. وہ پرائیڈ میں, ہاں ہم پہلے ایسے ہوتے تھے, ہم ایسے ہوتے تھے, وہ سمجھے اقبال نے ہماری تعریف کی ہے, لیکن اقبال انہیں آئینہ دکھا رہے تھے. اس کے بعد جب جواب شکوہ آیا تو بیسیکلی وہ اقبال کا یہی کانسیپٹ تھا کہ اگر ہم بہتر ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اوپر پہلے غور و فکر کریں, ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں, پھر سفر شروع ہوگا بہتری کا, آسانی کا. یہی آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میم آپ نوجوان نسل کی تو بات کر ہی رہی ہیں, اگر ہم اسی ٹاپک کو فردر موو آن کرتے چلیں, جیسے بھی سر ذکر کر رہے تھے کہ قائد اعظم انگلستان چلے گئے تھے, ان کو خطوط لکھے گئے کہ واپس آ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ گریجویشن کے بعد یا ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا ہے اور پھر واپس پاکستان نہیں آنا. تو آپ اس ساری سچویشن کو, سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بیٹا, یہ ایک المیہ ہے جو صرف اور صرف ہمارے قائدین کی دی ہوئی جو لائن ہے نا, جو ان کا دیا ہوا ویژن ہے, اس سے دوری کی وجہ سے ہمیں درپیش ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سال جو 23 مارچ کو منایا جا رہا ہے وہ گولڈن جوبلی کے ساتھ ٹیگ کر رہے ہیں ہم کہ جی 73 کے آئین کی کو 50 سال ہو گئے. دیکھیے, ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ آئین کی مختلف شق کیا ہیں؟ قرار صاحب, نوجوانوں کو نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے, وہ کیا آپ کو حقوق دے رہا ہے. ہمارے جو نوجوان باہر کی قوموں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا, وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو سٹرینتھ ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں رہے. اقبال کا ویژن, ان کی تعلیمات, قائد اعظم کا ویژن, تحریک پاکستان میں کتنی مشکلات کا سامنا کر کے لوگ جیت گئے, یہ تجربہ, یہ تاریخ ایک ہمت اور حوصلہ دیتی ہے. سب سے بڑی بات, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ فرمایا تھا, میں کوڈ پورا تو نہیں آپ کو سنا رہی, لیکن میں اس کی آخری لائن بتا رہی ہوں کہ ایک اللہ, ایک کتاب,
ایک رسول. ٹھیک, اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں یہاں پر ہی جنت بنانی ہے. وہاں جا کر وہ جو شاخ نازک پہ تمہاری تہذیب خدا اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ان لوگوں نے اپنی شاخ کو خود مضبوط کیا ہے. کیسے؟ وہ علم, مگر وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہی علم حاصل کرنے ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں جو ہمارے آبا کی کوششوں سے وجود میں آیا. تو اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم بھی یہاں پر ترقی کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے, ہم اپنے مشن سے لائل ہوں. ہماری لائلٹی میں کہیں کمی آ گئی ہے, اور اس کا قصور نوجوان نسل کا اگر آپ جاننا چاہیں نہیں ہے, ان ہاتھوں کا ہے, اس گود کا ہے, اس تربیت گاہ کا ہے جہاں سے وہ پروان چڑھ کر جوان ہو رہے ہیں. بالکل. یہ ایسے پروگرامز, یہ ایسی باتیں, یہ کہیں نہ کہیں بھولے بسرے سبق یاد کرا دیتی ہیں, اور سبق جسے یاد ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. سر, آپ کی جانب بڑھتی ہوں کہ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی. اس کے پیچھے ایک لمبی تحریک تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب 23 مارچ کا جو دن تھا 1940 میں قرارداد منظور ہونی تھی, اس سے پہلے 3-4 دن میں کچھ ایونٹس ہوئے تھے, ایک واک ہوئی تھی. تو اگر آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیے, اس سے قبل میں میم نے اقبال کا ذکر کیا. آپ کی اجازت سے میں بھی 2-3 اس پہ خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا. آپ نے پوچھا کہ قیادت قائد بن سکتے ہیں, مجھے بھی اجازت دیجیے 2 منٹ اس پہ بولوں گا. کہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں کہتے ہیں قائد کو. آپ نے سوال کیا تھا. جی. کوئی اس پہ قید نہیں ہے, بندش نہیں ہے, کوئی بھی میر کارواں بن سکتا ہے. شرط کے اقبال نے تینوں ایٹریبیوٹس بتا دیے. نگہ بلند یعنی آپ کی نظر جو ہونی چاہیے, ویژن, وہ بہت زیادہ انرچڈ ہونی چاہیے. سخن دل نواز, آپ کی باتیں بڑی دل مول لینے والی ہونی چاہیے. جان پرسوز, آپ اپنی جان کو پرسوز کریں گے, پروانے کی طرح جلائیں گے شمع کے ارد گرد, یعنی اپنے مقصد پہ اپنی نگاہیں مرکوز رکھیں گے, شبانہ روز محنت کریں گے. تو کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ آپ نہ بن سکے. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے کہ یورپ میں سیٹل ہو جاتے ہیں, اس میں بھی مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے. بالکل. کہ اقبال بھی تو یورپ میں گئے تھے, اور اقبال کو تو میں بتائیں گی عشق بھی ہو گیا تھا جرمنی میں. پھر 1905 میں گئے, 1908 میں کیوں لوٹ آئے. اقبال ہی کے میم نے بھی چونکہ تھوڑے سے مجھے بھی ٹریگر کر دیا. اقبال کا تھوڑے سے مجھے بھی پتا ہے, مجھے پیشن بھی چونکہ آتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ اگر آپ کے طریقے ہوں گے نا, کہ جیسے میم نے کہا کہ اگر آپ نجف حضرت علی کے حوالے سے, مدینہ آ کے دو جہاں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, میں ان کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس میم نے بتا دی. جو شعر آپ کے میں نے گوش گزار کیا, وہ تو کوئی لیڈر کیوں نہیں بن سکتا. واقعات پہ آپ نے بات کی. خاک سر تحریک بہت مشہور تحریک تھی, خاکی کپڑے وہ پہنتے تھے. علامہ عنایت اللہ مشرقی ان کے قائد تھے, بڑے قابل آدمی تھے. ابھی تک کیمبرج میں ایم ایس سی میتھمیٹکس میں ان کے حاصل کردہ مارکس کو کوئی کاٹ نہیں سکا, لیکن قائد اعظم کے سخت خلاف تھے. ان میں سے ایک خاکسار نے قائد اعظم پہ حملہ بھی کیا تھا, رفیق صابر اس کا نام تھا. بات لمبی ہو جائے گی, چلتا ہوں لاہور کی طرف. بھاٹی دروازہ میں وہ کیا کرتے تھے خاکسار, ان کے شانے پہ, کاندھے پہ بیلچا ہوتا تھا, بیلچا, ٹھیک ہے, شال جس کو آپ بولتے ہیں. آ رہے تھے جلوس نکال کے اپنے مطالبات کے حق میں. انگریز کپتان ایس پی کو کپتان کہتے تھے, اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا, ساتھ آ رہا کہ نہیں باہر نہیں جاؤ گے, ہم نے جانا ہے. اچانک اس نے فائر کا حکم دے دیا. جب کچھ لوگ مرنے لگے تو جو تھا جتھے کا بانی تھا, آگے قائد تھا, آگے بڑھ کے اس نے بیلچا مارا اور اس کی گردن کاٹ کے پرے پھینک دی. بڑا لاہور میں بلوا ہوا. قائد اعظم کو کہا گیا, جو ہے لاہور کا جو تھا سر سکندر حیات نے کہا تھا کہ آپ یہ ملتوی کر دیں, حالات بہت سنگین ہیں. لیکن آپ وہی دیکھیے قائد اعظم کی بات
وہ شیر تھے, وہ دیکھیں نا شیر تھے وہ, انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. جیسے میڈم نے نیپولین کا حوالہ بھی دیا, نے کہا نا ایز آئی اناؤنسڈ اٹ ول گو ایز پر اناؤنسڈ شیڈیول, اسی دن ہوگا. آئے فرنٹیئر میل سے جو کلکتہ سے پشاور تک چلتی تھی, لاہور پہ اترے. سب سے پہلے میں اسپتال میں جا کے میں جو خاکسار زخمی تھے ان کی تیمارداری کی, عیادت کی. لہذا جب جلسے کا آغاز ہوا تو جو سیکورٹی تھی وہ خاکساروں نے سنبھالنی تھی. تو قاعدہ وہ لوگوں کے کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کے دماغوں کو فتح مت کرو, ان کے دلوں پہ حکومت کرو. تو قائد اعظم ایسے قائد تھے جو دلوں پہ حکومت کرتے تھے. لہٰذا میم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اساتذہ پہ, خاص طور پہ میرے پہ, میم پہ, یہ ایک سوا قسم کا جو ہے ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری, یہ جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مدھم نہ ہونے دیں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمیں چاہیے یہ جو چراغ ہے نا, بقول افتخار عارف کے, ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. نہیں, ہم نے اس چراغ کو فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, اس شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ہمیں اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا چاہیے. طریقے پاکستان کا جذبہ جیسے میم نے کہا, کیونکہ ہمارے دین میں تو مایوسی ویسے بھی کفر ہے, تو کیوں نہیں بچوں کو ہم بچوں میں ایک منفی سوچ کو ابھار رہے ہیں, اور ہمارے پہ یہ لازم ہوتا ہے اساتذہ پہ کہ ہم ان میں سے اس منفی سوچ کو نوچ پھینکیں, اکھاڑ پھینکیں, اور ان کو آنے والے راستے پہ ان کو گامزن کر دیں. اسی میں ہماری بقا بھی ہے, اسی میں ہماری ترقی بھی ہے, اس میں ہماری ترویج بھی ہے. آپ کی اجازت سے پلیز. جب سر نے کہا نا کہ اذہان پہ حکومت سے بڑی حکومت وہ ہے جو دلوں پر کی جائے, جب قائد اعظم محمد علی جناح ریل کار سے پہنچے ہیں تو ان پر اتنی گل پاشی کی گئی کہ صرف لاہور نہیں, قصور نہیں, پتوں کی نہیں, ننکانہ نہیں, ارد گرد کے تمام جو تحصیل اور اضلاع تھے وہاں کے گل فروشوں کی دکانیں خالی ہو گئی تھیں. اب کہیں پھولوں کی پتیاں نہیں مل رہی تھیں, تو کیونکہ ٹولیوں میں لوگ آئے اور ہر طرف سے لے کر آئے استقبال کے لیے. تو یہ وہ حکومت تھی جو دلوں میں تھی, جو رگوں میں دوڑ رہے تھے. وہ ہے نا, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائد, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو یہ جہاں پر حالات کی سنگینی آتی ہے, وہاں پر علامہ محمد اقبال کے اشعار, قائد اعظم کے فرمودات ہماری سوچ کو پھر واپس حوصلہ دے دیتے ہیں. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. مطلب آپ یہ اشعار پڑھتے چلے جائیں, آپ ایک دم گرے ہوئے فیلنگ سے اٹھ جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں, جینا کسی اور چیز کا نام ہے, زندگی ہمیں کیوں جیے, ہم زندگی کو جئیں گے, ہم اپنے راستے خود بنائیں گے. تو یہ جوش, یہ جذبہ, یہ انہی لوگوں کی دین تھا. وہ کیا لوگ تھے جو 1940 کا یہ جلسہ ہوا تھا, اس میں اقبال کے اشعار لکھے ہوئے تھے اس وینیو پر, اور ان میں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ ایسے اشعار وہاں لکھے ہوئے تھے. تو اقبال اگر پردہ بھی فرما گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی مہلت ختم بھی کر دی تھی, تو وہ اپنے کلام, اپنے پیغام کی صورت میں زندہ و جاوید تھے اور وہاں موجود تھے. جی بالکل. میم کی بات میں کچھ ایڈ کروں. جی جی بالکل. جیسے میم نے ایک بات کہی تھی, میرے ذہن سے محو ہو گئی, کہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام کو جب 13ویں صدی میں خطرات لاحق تھے تو جلال الدین رومی موجود تھے ان کی رہنمائی کے لیے. اب جب 20ویں صدی میں اسلام خطرات سے دوچار ہے تو اقبال موجود ہے. اور رومی نے ویسے بھی کہا تھا, یاد رکھے گا, ابھی آپ نے ایک لفظ کہا تھا نا نوجوانوں کے حوالے سے, تو رومی نے کہا تھا کہ جب چنگیز خان, تیموجین جن کا نام تھا, وہ جب حملہ کیا نا بغداد پہ, جو اس سے پہلے وہ تلاقو خان نے کیا تھا, چنگیز خان نے جب حملہ کیا, رومی اپنے والدین کے ساتھ وہاں سے نکلے اور قونیہ میں آ کے آباد ہو گئے, ترکی میں. پیدا تو وہ ادھر بلخ میں ہوئے تھے, ایران کی اس میں تھا. تو رومی نے کہا کہ دنیا حیران ہے کہ جو بھی دنیا میں قومیں ہیں دوسری, جیسے یہود ہیں, ہنود ہیں اور عیسائی ہیں, جو تو یہ لوگ کیا وجہ, یہ لوگ جب ڈوبتے ہیں تو پھر ڈوبے رہتے ہیں, ابھرتے نہیں ہیں, طلوع نہیں ہوتے. کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اس لیے کسی کے پاس
قرآن مجید کی صورت میں ایک آفاقی کلام موجود نہیں ہے جس سے وہ انسپریشن لیتے ہیں, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور گرے لوگوں کو پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یقین کیجئے انہی جذبوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے, کوئی میم والی بات, ورنہ ہمارے میں کسی چیز کی کمی. یہی جا کے دیکھیں نا باہر, امریکہ میں چلے جائیے, آپ مائکروسافٹ میں چلے جائیے, آپ جو کیا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرحد پہ, کیونکہ میرا تعلق بھی فزکس سے ہے, جو کہ ہمارا اتنا بڑا لگا ہوا ہے, جو آپ کہہ دیتے ہیں ایکسلریٹر لگا ہوا ہے, جس پہ انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کیا. اس میں کتنے پاکستانی نوجوان لڑکیاں لڑکے کام کرتے ہیں. ہم اگر باہر جا کے کر سکتے ہیں, ہمیں چاہیے جیسے میم نے کہا مٹی اتنی زرخیز یہاں مودیں, اتنی پیدا کرے زرخیز مٹی, جو پودا اگے یہی وہ تناور درخت بن جائے, اس کو اکھاڑ کے کہیں باہر جا کے لگانے کی ضرورت پیش ہے. آپ کے بات پر نا مجھے یاد آ گیا شعر, جو آپ نے یہ پیغام دیا ہے نا کہ یہ قوم کیوں بار بار ابھر آتی ہے, اگر کہیں تنزل کا شکار ہوتی بھی ہے تو واپس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نشاط ثانیہ دے دیتا ہے. تو یہ خود اقبال بھی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ مجھے اقبال کے ایک شعر میں یاد آ گئی کہ اقبال نے کہا عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اگر آج کا نوجوان صبح اپنے رب تعالیٰ سے اپنی رابطے کو مضبوط کر لے گا, وہ جو سحرگاہی یعنی صبح اٹھ کر عبادت سے آغاز, اور وہ جو اپنے رب کے حضور جو اس کے آنسو ہیں وہ اسے پوری دنیا پہ حکمرانی کی توفیق دیں گے, وہ قبول. ہاں مطلب یہی تو کہا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو اگر وہ زندگی کے آداب ہم آج کی نسل میں دوبارہ زندہ کر سکے, بالکل ٹھیک ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم لوگ دنیا میں بہترین حالت اور بہترین مقام والے لوگ. سر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میڈیا ہر دور میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, تو تحریک پاکستان کے اندر ذرائع ابلاغ نے کیا رول پلے کیا؟ جی بیٹا, آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور بڑا موضوع سوال ہے. آپ ہیں بھی میڈیا کی اور آپ پہ لازم بھی بنتا ہے کہ اپنے اس کے حوالے سے بات کریں. بیٹا دیکھیے, اس زمانے میں 2-3 اخبار تو بہت ہی معروف تھے, بڑے ممتاز تھے. ایک زمیندار الہلال, مولانا محمد علی جوہر کا زمیندار, اور اس کے علاوہ جو بہت کم بچوں کو پتا ہے, مولانا محمد علی جوہر کے 2 اخبار تھے. ایک انگریزی میں تھا, ایک اردو میں تھا. انگریزی والے اخبار کا نام تھا کامریڈ, اور یہ نکلتا تھا کلکتہ سے, کیونکہ کلکتہ میں مسلمانوں کی شرح خواندگی تھی نا زیادہ تھی بنسبت ناردرن انڈیا کے. اور جو تھا ہمدرد, کامریڈ کا مطلب ہمدرد ہوتا ہے, جو ہمدرد تھا وہ دلی سے نکالتے تھے. اور انگریزی کا میم یہ عالم تھا, آپ تو مجھ سے بہتر جانتی ہیں ماشاءاللہ, کہ جو وائس رائے کی بیوی جب چھٹیوں پہ جایا کرتی تھی گرمیوں میں انگلستان, تو ان کی فرمائش ہوتی تھی اپنے شوہر سے کہ جو جہاز آئے ہفتے میں ایک دفعہ تمام کامریڈ کی کاپیاں مجھے بھیجی جائیں. اتنی خوبصورت انگریزی وہ لکھتے تھے. تو یہ ان اخباروں نے, ان مجلوں نے تحریک پاکستان کو جلا بخشی, رونق بخشی. تو آج بھی آپ بھی بنیے نا, آپ بھی ہمیں رہنمائی کیجیے. آپ جو میڈیا ہے, میں تو کہتا ہوں آپ کو, میم پنجاب کالجز میں ہیں, میم یو سی پی میں ہیں, آپ لوگ ایسے ایسے پروگرام ترتیب دیجیے. ہم سے پوچھیے, آپ میم سے پوچھیے, ہم آپ کو دیں گے ٹاپکس, ہم آپ کو دیں گے. آپ دیکھیے کس طریقے سے بچے کیسے نہیں آئیں گے دیکھنے کے لیے. آپ بڑے دم کیجیے, ہم آپ کو ٹاپکس دیتے ہیں میم مل کے, پورا سال ہی آپ کو ٹاپکس ختم نہیں ہوں گے, تو بچے اس طرف راغب ہوں گے ضرور. اور آپ کے میڈیا کو بھی وہ 4 سال لگیں گے کہ آپ ہمیں پھر مجبوراً وظیفہ بھی دیا کریں. اچھا میم, پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گی کہ آج اس خوبصورت اور خاص دن کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو. دیکھیے, پیغام ملا دیتی ہوں آپ کی پہلی بات, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا ذرائع ابلاغ والا, اس کے ساتھ ہی ملا کے پیغام دوں گی کہ ذرائع ابلاغ کی وہ اہمیت ہے جیسے کسی جیتے جاگتے انسان میں سانس کی ہوتی ہے. جتنی پیور سانس آئے گی اتنی اچھی صحت ہوگی. جتنا اچھا کردار ذرائع ابلاغ ادا کریں گے, یلو جرنلزم سے دور ہوں گے, جتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ابلاغ کے تمام ذرائع پاکستان اور پاکستانیوں کی ترقی کے لیے کام کریں گے, اتنی ہی پاکستانی قوم صحت مند ہوگی. اور پیغام میرا یہ ہے کہ جڑے رہیے اپنی ان اقدار کے ساتھ, ان
فلسفوں کے ساتھ، ان نظریات کے ساتھ جو آپ کی بقا کی ضمانت ہیں. ان سے دور ہو کر ہم کھوکھلے ہو جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اور پاکستان کے نام یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. تھینک یو سو مچ میم. سر آپ سے بھی یہی عرض ہے، کوئی خوبصورت سا پیغام اس دن کے حوالے. جی بیٹا، آپ نے رائے ابراق کا ذکر کیا. جدید معاشرے میں مقننہ، رائٹ، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، جوڈیشری، عدلیہ کے ساتھ ساتھ جو چوتھا ستون ہے نا، فورتھ پلر آف ایوری ماڈرن اسٹیٹ، دیٹ از جرنلزم اینڈ رائے ابراق. آپ کی جو میس میڈیا ہے، Exactly. میس کمیونیکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو لیکن جیسے میم نے کہا، حق اور سچ کے ساتھ سچ کہنا سیکھیے. جیسے زمیندار میں مولانا محمد کہا کرتے تھے، ظفر علی خان اور ہمدرد میں کہا کرتے تھے. دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو کیسے رکھا جائے، کہ وہ جیسے کہ میم نے کہا ہم نے اقدار کو کیسے جمع رکھنا ہے، کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. یہ بہار کا موسم بھی آج نوروز بھی ہے، ایرانیوں کا دن، پہلی فروردین آج کے نام سے دن سے شروع ہوتا ہے، 21 مارچ کو، جس کو کہتے ہیں ایرانی سال کا جو ہے پہلا دن ہوتا ہے. بڑا خوبصورت دن ہے، ٹھیک ہے، شروع ہو رہا ہے. لیکن آپ کو اپنی اقدار کو سنبھال کے رکھنا ہوگا، ان کی قدردانی کرنی ہوگی، ان کی پذیرائی کرنی ہوگی، ان کے اوپر سے کچھ نہیں ڈالنا ہوگا، وگرنہ ہم میں اتنا دم خم ہے کہ ہم پورے جہان کے لیے قیادت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ سر. ناظرین، آخر پر صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ قائد اعظم کا پیغام ایمان، اتحاد اور تنظیم. اسی کے ساتھ میں اپنے دونوں مہمانوں کی بہت مشکور ہوں کہ آج وہ پروگرام میں آئے اور بہت سے خوبصورت واقعات سے ہمیں آگاہ کیا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.